اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا قرآنی عمل بتانے لگا ہوں جس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی بھی مراد ہوگی، خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، نہ دن کو سکون ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ہی مختصر سا قرآنی عمل اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، بنگلہ ہو، مال و دولت ہو، گاڑی ہو۔ تو اگر کسی کی کوئی جائز خواہش ہے، جائز حاجت ہے، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مانگیں گے جائز، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ملے گا۔ اور اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، قرض بہت چڑھ گیا ہے، یا گھر میں مرض ہے جو کہ پیچھا نہیں چھوڑتا، یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، رزق کی وجہ سے پریشانی ہے، یا کوئی بھی آپ کی ایسی پریشانی ہے، آپ کی ایسی کوئی تکلیف ہے، دکھ ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ بہت ہی مختصر سا عمل ہے۔ جب بھی کوئی عمل کریں، کوئی وظیفہ کریں تو کامل یقین کے ساتھ وظیفہ کیا کریں کہ ہم یہ عمل کرنے لگے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہر مرض کا علاج ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ ہم یہ عمل کرنے لگے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس قرآنی عمل کے کرنے سے ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو ضرور آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ اگر آپ کے دل میں ذرا برابر بھی شک ہوگا کہ پتہ نہیں یہ عمل کرنے لگے ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو بھائیوں اور بہنوں، کبھی بھی آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل بتانے سے پہلے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارے جتنے بھی بھائی بہن پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، یا اگر ان کی کوئی جائز خواہش ہے، حاجت ہے، مراد ہے، تمنا ہے، تو وہ پوری فرما دے، آمین۔ اور آپ بھی اپنا نام کومنٹ سیکشن میں لکھ دیا کریں، سب مل کر دعا کرتے ہیں، کیا پتہ کوئی ہمارے لیے آمین کہے اور ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ آپ بھی اگر کسی بھائی بہن کا کومنٹ پڑھتے ہیں، کسی نے اگر دعا کے لیے کومنٹ کیا ہے تو آپ بھی آمین کہہ دیا کریں، کیا پتہ آپ آمین کہیں اور ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو عمل بہت ہی مختصر سا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ غسل کر لینا ہے، صاف اور پاک کپڑے پہن لینے ہیں، وضو کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دن میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، صرف دن میں 1 مرتبہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور یہ روزانہ عمل کرنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، آپ کی پریشانی دور نہ ہو جائے۔ کرنا یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں سورہ حدید کی پہلی 10 آیت پڑھنی ہے اور سورہ حشر کی آخری 10 آیت پڑھنی ہے۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ حدید کی پہلی 10 آیت اور سورہ حشر کی آخری 10 آیت پڑھ کر اللہ کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنی خواہش کے لیے، اپنی تمنا کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول ہوتی جائیں گی۔ اس سے علاوہ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، اور حقوق العباد کی پابندی بھی بہت ضروری ہے، اس کا بھی خاص اہتمام کیا کریں۔ کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنی، والدین کی فرما برداری بھی لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دعا کے لیے صرف ہاتھ اٹھائیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو دوسروں تک لازمی پہنچایا کریں، کیونکہ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا ان کو تو فائدہ ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی دنیا اور آخرت انشاءاللہ تعالی سنور جائے گی۔ تو ہمیں دے اجازت، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔